السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اسی کہانی کے اگلے ایک ساتھ ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے اللہ کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے کو اپنایا، جس نے اپنی اولاد کو بھی غلط رستے پہ لگایا، جس نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی نہ بخشا، جس نے اپنے شوہر کی بلی دی، جس نے اپنے داماد کی بلی دلوائی، جس نے اپنی بیٹیوں سے ان کے بچوں کی یعنی اپنے نواسے نواسیوں کی بلیاں دلوائیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کی بدترین دشمن تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو انسان ہوتے ہوئے بھی شیطان کے جھنڈے کو دنیا میں پھیلا رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو قرآن پاک کو الٹا پڑھتی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو اللہ کی مخلوق کو اذیت دے کر پرندوں کو دانہ پانی ڈال کے سمجھتی کہ شاید میرے کیے کا ازالہ ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو جینا تو اللہ کی مخلوق کا حرام کرتی تھی لیکن معافی پھر اللہ سے مانگتی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دنیا میں کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو زیادتی تو انسانوں سے کرتے ہیں پھر معافی رب سے مانگتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو اللہ کو کہتی ہے اللہ میں نہیں ہارتی تھی، اللہ تو نے مجھے ہرا دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں عذاب کی، جس نے اپنے بھائی تک کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، اسے بھی نہ چھوڑا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے حسد میں حد سے بڑھتے ہوئے شیطانی راستہ اپناتے ہیں، شیطان کی مدد لیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو اذیت دینے کے لیے۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ بہو کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہوتا۔ اس کی ساس اور یہ سب جتنے بھی لوگ شیطان کے پیروکار تھے اسے تکلیف دے کے بہت خوش ہوتے۔ ان کے خاندان میں آدھے لوگ اللہ کے راستے پہ تھے اور آدھے شیطان کے پیروکار تھے، اور جو شیطان کے پیروکار تھے وہ ان سب لوگوں کو جو اللہ کے راستے پہ تکلیف دے کے بہت زیادہ خوش ہوتے اور باقاعدہ بتاتے ہم نے ایسے کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کروایا، ہم نے تمہارے ساتھ وہ کروایا۔ بہو اپنی والدہ کے گھر گئی، اس نے اپنی والدہ سے ایک بہت اچھی پرفیوم منگوائی لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی، اس کے ارد گرد ایک عجیب سی اسمیل رہتی تھی۔ کئی دفعہ اسے اپنے علاوہ سانسوں کی آواز آتی جیسے کوئی باقاعدہ طور پہ سانس لے رہا ہے۔ کئی دفعہ تو وہ شروع میں تھوڑی خوف زدہ بھی ہوئی، پھر اس نے کہا نہیں میں نے ڈرنا نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں کیوں ڈروں، یہ تو صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وہ دعا کرتی اللہ میرے دل میں سے اپنے علاوہ ہر کسی کا خوف نکال دے، اللہ اپنی ساری مخلوق کا خوف میرے دل سے نکال دے، اللہ اپنا در اور اپنا ڈر مجھ سے کبھی نہ چھیننا، اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ اس کے ارد گرد ایک عجیب سی اسمیل رہتی، ایک عجیب سا دھواں۔ اکثر وہ باقیوں کو پوچھتی، سسرال والوں کو، کیا آپ کو بھی یہ دھند محسوس ہو رہی ہے؟ لیکن وہ لوگ کہتے نہیں، اسے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہے، اور اس دھوئیں میں سے، اس دھند میں سے ایک عجیب سی گندی سی اسمیل آتی۔ وہ اس چیز پہ بہت پریشان تھی۔ بہرحال اللہ پاک نے اپنا ذکر کروایا، اپنی کلام پڑھوائی، بار بار پڑھوائی، اور اس کے صدقے میں اسے اس سے نجات دی۔ وہ اپنے والد کے گھر گئی، اسے پتہ چلا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے والد کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ اپنے والد کے گھر گئی۔ جب وہاں گئی تو اس نے دیکھا کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، بی پی بہت ہائی تھا، اور بی پی 220 230 سے ابو شوٹ کر جاتا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ کیوں اتنا بی پی شوٹ کرتا ہے، کیوں اتنا بی پی ہائی ہو رہا ہے، اور وہ ہمیشہ کہتا آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے انہیں برین ہیمریج سے، فالج سے بچایا ہے۔ اتنے ہائی بی پی میں بعض دفعہ ان کا بی پی 250 تک چلا جاتا۔ ڈاکٹر یہی کہتا آپ لوگ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔
اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میرے والد کی طبیعت ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے۔ اس کے والد اپنا سینہ مسلتے، اپنے سینے پہ ایسے ہاتھ پھرتے جیسے انہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے، جیسے وہ بہت بے چین ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ لیکن وہ پوچھتی کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بہت جل رہا ہے بیٹے، یہ جل رہا ہے۔ لیکن جب وہ تھرمامیٹر لگاتی فیور چیک کرنے کے لیے تو انہیں بالکل بھی بخار نہیں ہوتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں قرآن پاک پڑھا ہوا پانی ان کے اوپر لگاؤں گا۔ جب ایسے مسلتے وہ قرآن پاک پڑھا ہوا پانی ان کے اوپر لگاتی، کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد ویسے ہی، پھر تھوڑی دیر بعد ویسے ہی۔ وہ کچھ بھی انہیں کہتی یہ کھا لیں یہ پی لیں، وہ کہتے بیٹے کیا کرنا ہے کھا کے، جو کھانا ہے وامٹ ہی ہو جانی ہے، سب کچھ نکل ہی جانا ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، اللہ میں کیا کروں، اللہ میرے حال پہ رحم فرما، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، اللہ کس طرح سے اپنے والد کو ٹھیک کروں، اللہ آپ ہی رحم کر دیں، اللہ آپ ہی کرم کر دیں۔ اتنی دیر میں ان کے محلے کے امام صاحب آئے اس کے والد کا پتہ کرنے۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹے ان کے اوپر کالے عمل کے ذریعے، کالے علم کے ذریعے وار کیا گیا انہیں مارنے کا۔ اگر آپ کہو تو ہم اپنے استاد صاحب سے بات کر کے اس کا علاج کروا دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کا کچھ خرچہ ہوگا، ایسے ویسے۔ اس نے اپنے والد سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں بیٹے ہم نے کچھ نہیں کروانا، اللہ خیر کرے گا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ایک سانس کم نہ ایک سانس زیادہ، جتنی اللہ نے چاہنا ہے اتنی ہی ہونی ہے، اور بیٹے جتنی اللہ نے چاہنا ہے اتنی ہی اذیت کاٹنی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم ان سب باتوں کو چھوڑ دو، ان سب باتوں میں نہ پڑو۔ وہ بہت پریشان تھی کیونکہ کسی طرف بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اس چیز پہ بہت پریشانی ہوتی کہ وہ بی پی آپریٹس لگاتی، وہ اپنے آپ کھل جاتا، اور جب وہ ڈیجیٹل بی پی آپریٹس لگاتی تو وہ سٹارٹوں کے ساتھ ہی فیل ہو جاتا، وہ چلتا ہی نہیں۔ وہ بہت حیران تھی، اگر کوئی اور اسے یہ کہتا کہ ایسا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتی، لیکن یہ اس کے اپنے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بی پی آپریٹس بند کرتی مینول، اور وہ اپنے آپ کھل جاتا جیسے کسی نے پکڑ کے اسے کھول دیا ہے، وہ بند کرتی اور وہ اپنے آپ کھل جاتا، اتنا کہ بند کر کے اسے بی پی چیک کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی، جب اس کے والد کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اپنے دوسرے گھر میں تھے، بعد میں وہ سارے بہن بھائی اپنے والد کو 2-3 دن کے اندر اندر ہی اپنے آبائی گھر میں لے گئے۔ اس کے آبائی گھر میں اس کی بھابھی اور اس کے بھائی رہتے تھے، تو جو اس کے والد کا کمرہ تھا، حیرت انگیز طور پہ وہاں ایک بہت عجیب سی بو تھی، جیسے تھنر کی، عجیب سی، جیسے کسی بہت تیز کیمیکل کی۔ اس نے اپنی بھابھی اور بھائی سے پوچھا کہ یہ بو اس کمرے میں کب سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ والد صاحب کے آنے سے تقریباً 4-5 دن پہلے سے اس کمرے میں سے بو آنی شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں آتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا چل رہا ہے، آخر یہ کس چیز کی بو ہے، پہلے تو یہ نہیں تھی، اور یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے اتنے بہترین سے بہترین ایئر فریشنر کیے لیکن وہ بو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ پاک رات دن اس سے کلام پاک لگواتے، وہ بار بار سورۃ البقرہ اپنے والد کے سرہانے چلاتی، بار بار چلاتی۔ کئی دفعہ بیچ میں ایسا ہوا اس نے پلے کیا اور ایک دم سے وہ بند ہو گئی۔ ٹچ فون تھا، ظاہری بات ہے کوئی ٹچ کرتا ہے تو بند ہوتا ہے نا۔ کئی دفعہ تو وہ خوف زدہ ہو جاتی کہ آخر کس نے ٹچ کر کے اسے بند کیا، لیکن پھر ہمت کر کے اللہ کا نام لے کے چلاتی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ جب اس نے اللہ کی کلام چلائی، حیرت انگیز طور پہ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا، فون کھل گیا، اس کی فرنٹ سکرین بیک حصہ سارا ٹوٹل کھل گیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یا اللہ یہ کیا چکر ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے اللہ پاک۔ لیکن کسی چیز کا کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اللہ کے آگے روتی، اللہ جو تیری راہ پہ چلے وہ ناکام ہے، اللہ جو یہ الٹے سیدھے کام کرے کیا وہ کامیاب ہے، اللہ کوئی ایسے الٹے سیدھے کام کر کے، کالا علم کر کے، الٹے سیدھے شیطانی عمل کر کے کیسے کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اللہ آپ میرے والد کو بچا لیں، اللہ آپ ہم پہ رحم کر دیں، اللہ آپ ہم پہ کرم کر دیں، ہمیں بخش دیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے درگزر فرمائیں۔ اس کے والد عالم دین تھے،
وہ اکثر دین کی باتیں بتاتے اپنی اولاد کو اور تلقین کرتے، بیٹے صرف اللہ کے راستے پہ چلو، بیٹے شرک نہ کرنا، بیٹے اللہ سے ڈرو، بیٹے بڑی سے بڑی مصیبت میں آزمائش میں بھی شیطان کی پیروکاری مت کرنا، اپنا ایمان مت گوانا بیٹے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی یہ سب کیا چل رہا ہے۔ خیر اللہ کی کرنی، اللہ پاک نے آہستہ آہستہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک کی۔ جب وہ سورۃ البقرہ بار بار لگاتی تھی، وہ گندی سی اسمیل آہستہ آہستہ، اور وہ دروازہ کھول دیتی تو وہ گندی سی اسمیل آہستہ 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 کمرے میں سے نکلنی شروع ہوئی۔ بار 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 جب اس نے سورۃ البقرہ لگائی، وہ اسمیل وہاں سے نکل کے پھر برآمدے میں آئی، جب وہاں بھی لگاتار اس نے اندر بھی لگائی رکھی سورۃ البقرہ، وہاں بھی لگا دی، برآمدے میں بھی، تو وہ برآمدے میں سے بھی نکل کے باہر صحن میں آ گئی، اس کے بعد لگائی رکھی تو وہ اسمیل آہستہ آہستہ ہوتی ہوتی باہر دروازے کی طرف کو چلی گئی۔ تو اسے سمجھ آیا یہ اسمیل نہیں تھی، شاید یہ کوئی چیز ہے جو کہ کافی شاید شیطانی اثرات رکھتی ہے یا طاقتور چیز ہے، کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو ماجرا ہے جو یہ اس طرح سے نکلی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر تھا کہ اس نے اس کے والد کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہر برے وقت، ہر بری گھڑی، ہر برے لمحے، ہر بری چیز، ہر بری نظر سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر دشمن کی دشمنی سے، ہر نظر لگانے والی آنکھ کی نظر بد سے، جادو ٹونوں بدروحوں، ہوائی چیزوں، تویز گنڈوں اور ان کے اثرات سے، ان سے آنے والی تکلیفوں، اذیتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، عجیب و غریب حالات، فکر و فاقہ، بیماریوں در بیماریوں سے ہم سب کو بچائیں اور بچائی رکھیں۔ اللہ پاک شیطان اور اس کے پیروکاروں سے ہمیں بچائیں اور بچائی رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں شیطانی طاقتوں، طاغوتی قوتوں، شیطانی طاقتوں اور ہر شیطان مردود کے شر سے بچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور بوقت ضرورت، بوقت مشکل ان کی مدد کرتا ہے، تو کمنٹ میں یا اللہ رحم فرما ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسے پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو وہ ان چیزوں کو نارمل نہ لے، وہ فوری طور پر اس پر ایکشن لے کے اپنا علاج کروائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Take care.